اس لائن میں میرے مسواک ہیں، اس لائن میں میری فلانی باتوں کے توڑے بھرے ہوئے ہیں۔ میں کہ حضرت صاحب اے بندے سن جناب لکھاں روپے دے نوٹ اندر رکھے ہون تے جو لگتے ہی نہ ہون۔ میں پچھلے دنوں ایک کالم پڑھ رہا تھا، افریقہ کی ایک ریاست میں ایک وہ گیا بندہ گیا ایک یورپ کا، تو اس نے کہا کہ وہاں ان کی راتوں رات کرنسی اتنی ڈاؤن ہوئی کہ میں نے $5 دیے، جب میں نے کرنسی چینج کروائی تو مجھے ریڑھی لینی پڑی جس کے اوپر میں نے وہ نوٹ رکھے۔ کہتے سردی بڑی تگڑی تھی، میں نے کہا یار اب میں یہاں لکڑیاں کہاں سے لاؤں؟ کہتے میں نے ادھر دیکھا تو میں نے ان نوٹوں کو جلا کر اپنے کمرے کو گرم کیا۔ کیوں؟ سستے سن اتنے، تو جتھے سستے ہومن انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا، تو جڑے ہومن ہی کھوٹے۔ مزہ نہیں آیا؟ ایمان سے بتاؤ یار، اور کوئی بھی بندے کا بچہ عقل مند بندہ ہو وہ جناب بڑے تالے لا کے رکھے، بڑے جناب سنبھال رکھے، آکھے جی کیویں انہاں بوریاں وچ نوٹ نے، وہ کیڑے نوٹ نے جڑے لگتے ہی نہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس بندے کا عمل قبول ہی نہیں ہے، نفع ہی نہیں دے گا جب تک کہ وہ ہماری اہل بیت کا حق نہ پہچانے۔ تو حق کیا ہے؟ بولو نا حق کیا ہے؟ میں تسی دیکھو اٹھے توڑے کو ایک سوال پوچھنا، تسی مکان بڑھانا ہوئے تے جناب اگے جا ہی نہ ہوئے، پلاٹ ہی نہ ہوئے، تے انجا کے سریا تے سیمنٹ تے اٹھاں تے بلاک سٹ دیں دے ہو یا پہلے پلاٹ لیں دے ہو؟ وہ بھائی پلاٹ ہوئے گا تے پھر سارا کو جا کے سٹو گے، پھر اتھے وہ چیز لگے گی۔ تے جی پلاٹ ہی کوئی نہیں تے لوگ کہنے گے اس چپل پاگل در تک یہ مکان کتھے بڑھاوے گا؟ حضور نبی پاک تو فرماتے ہیں تیرا عمل اس وقت تک نفع دے گا ہی نہیں جب تک کہ میری آل کا پیار ان کی معرفت حق نہ کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ملا جی نماز دیاں گلاں پچھے کرو، آل دیاں گلاں پہلے کرو۔ ہاں مزہ آ گیا نا یار، ایسے سنو نا، ذرا ذوق سے سنو نا، مزہ آ جائے۔ ہاں اب سمجھ آئیے کہ ہم لوگ آل بیت کی محبت پہ کیوں زور دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، اور آگے آؤ۔ اچھا یہ تو انداز سمجھ لے، جگہ جگہ تک والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدی واللہ۔ یا نبی اللہ تساں نماز دیاں گلاں تے قسمہ چاچا نہیں کیتیاں؟ ذرا رکو میں نے قسمیں چوان دو، یعنی میں قسمیں بیان کر دوں پھر میں اس موضوع کو چھیڑتا ہوں۔ آگے سنیے جی، آگے سنیے۔ یہ تو بات کس کی آ گئی؟ محبت کی۔ بھئی میں تحت لفظ حدیثیں سنا کے ڈائریکٹ میں جاؤں گا کربلا کے شہادتیں 2-3 بیان کروں گا، اور اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ مظلوموں کے ساتھ دل میں پیار آئے۔ ایڑی چوٹی کا زور لا رہے ہیں آج لگا رہے ہیں یزیدی مولوی، مسائب بیان نہ کریں، شہادتاں بیان نہ کرو، اے نہ دسو کہ پانی بند ہویا سی، اے نہ دسو کہ سرکار سیدہ زہرا دی بیٹی نال ظلم کتنا ہے، یہ نہ بتاؤ کہ 6 مہینے کا پتر بھی شہید ہوا ہے، یہ نہ بتاؤ کہ ان کی لاشوں پہ گھوڑے کیسے دوڑائے گئے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں انج نہ کرو، بس یہ دیکھیں مقصد کتنا بڑا تھا۔ پتہ ہے یہ کیوں منع کرتے ہیں یہ نہ کریں؟ کہ جیڑا مسلمان دا بچہ ہے ایک واری انہاں ظلماں نوں سن لیندا ہے، وہ یزید تے لعنت پائے اور ٹلا کوئی نہیں۔ تے یزید اور انہاں دے ابے اور لگنے تے انہاں نوں پتہ ہے جے صبح شام دے تے لعنتاں پین گیاں تے انہوں ڈنڈے تے کٹ بھی تے پے گی، تے پھر پتر نہیں چاہتا نا میرے پیو نوں ڈنڈے پیون۔ حالانکہ یزید کا سگا بیٹا معاویہ بن یزید، یزید کے والد صاحب کا نام بھی معاویہ ہے، حضرت معاویہ، اور اس کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ معاویہ، اور ہم اس کو بھی کہتے ہیں حضرت معاویہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ۔ اور میں ساتھ پڑھتا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پریشان ہو گئے جی یزید پترہ نال رضی اللہ پڑھے، ذرا اس کی کہانی سن سی تمہیں کیسی رضی اللہ عنہ۔
یزید کے مرنے کے بعد اس کو تخت نشین کیا گیا، اس کو مجبور کیا گیا. پہلے منع کرتا رہا، میں نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں تو ہی بادشاہ بنا جا. یہ ممبر پہ بیٹھا. آپ صاحب سخاوت پیچھے کرے مہربانی. میں اصل ڈسٹرب ہوتا ہوں نا، میں آپ ادھر متوجہ ہوتے ہیں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. توجہ ہے میری کیا بات کر رہا تھا؟ یزید کا پتر معاویہ جب اس کو بادشاہ بنایا گیا، یہ ممبر پہ آیا. ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا تم میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میرے دادا کو بھی جانتے ہو. میرے دادا حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جو کچھ معاملات ہوئے وہ اللہ کے دربار میں چلے گئے. اور تم میرے باپ یزید کو بھی جانتے ہو کہ اس نے رسول اللہ کے خاندان کو کیسے ظلم سے ذبح کیا. اب اگلا جملہ سننا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سگا پتر کہہ رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے میرا باپ اس وقت اپنے گناہوں کا قیدی بن کے جہنم میں چلا گیا ہے. پتر کہہ رہا ہے میرا باپ جہنمی ہے. سگا بیٹا کہہ رہا ہے میرا باپ جہنمی ہے. یہ 1300-1400 سال بعد والی اولاد ابھی تک نہیں مانتی. یہ کہہ رہے نہیں جنتی ہیں، اوے جہنمی ہے وہ کتا لانتی، اوے وہ کمینہ لانتی جہنمی ہے. اور جہنم بھی میں کہتا ہوں اس جہنم میں میرا رب اسے ڈالے گا کہ جس جہنم سے جہنم ہی پناہ مانگتی ہو. تو اب جو جملہ میں کہنے لگا تھا، سگے پتر نے کیا کی؟ لانتا پائیاں کیسے ہوتے اپنے پیو تے. آئے ہائے حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے. یہ فیض ہر سونا کس کی دسترس میں نہیں، دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے. دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے. میرے نبی سے محبت کرنے والوں، میں عرض کر رہا تھا میرے نبی نے اتنا زور نماز روزے پہ نہیں دیا جتنا اپنی آل بیت کی محبت پہ دیا ہے. اور میرے نبی نے اتنا ترک نماز سے نہیں ڈرایا جتنا بغض اہل بیت سے ڈرایا ہے. آئیے ذرا سنیے، میرا نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. اے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا. یہ حدیث سیر اعلام النبلاء میں، صحیح ابن حبان میں، یہ حدیث مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے. اب ذرا آگے سنیے ایک اور حدیث، والذی نفسی بیدی. یار میں اتنا بڑا مسئلہ آج حل کروں گا آپ کے سامنے کہ آپ کی طبیعت خوش ہوگی. بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے مجھے حدیثیں سنانے دو. والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا اکبہ اللہ النار. اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی بھی بندہ جو بغض کرے گا اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈلوائے گا.
بھائی اوپر سے نیچے میں کتنی حدیثیں بیان کر چکا ہوں، والذی نفسی والذی نفسی، واللہ واللہ واللہ، حضور قسمیں چاہیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی اور حدیثیں سن لو، اگلی حدیث ہے ذرا اس کو بھی سن لو۔ میرے نبی نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت، من ابغضنا اہل البیت، اور جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں بعثہ اللہ یوم القیامت، بعثہ اللہ یہودیہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن اسے یہودی کر کے اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ سے مروی حدیث ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا اللہ اسے، صحابی رسول حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ بندہ نماز روزہ ہی کرتا ہو، میرے نبی نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور بے شک بندہ نماز بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو اور خود کو مسلمان مومن بھی سمجھتا ہو، اگر میری آل کا بغض دل میں لے کے گیا وہ مومنوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، یہودی کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب میں آنے لگا ہوں میرے دوستو، مجھے ذرا یہ سوال پوچھنا ہے، میرے نبی نے نماز روزے زکوٰۃ حج کی باتیں کی ہیں، اتنی کثرت سے قسمیں نہیں اٹھائی ہیں۔ اب آپ غور کرو، محبت کی بات ہو رہی ہے پھر قسم، بغض سے روکنے کی بات ہو رہی ہے پھر قسم۔ یار یہ ذرا واضح کو جانا، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، مجھے آپ کا جواب مطلوب ہے، ذرا جواب تو دو، یہ کیا انداز ہے، یہ کیا لہجہ ہے، یہ کیا طریق ہے کہ میرا نبی امت سے آل کا پیار مانگتا ہے، محبت کی عظمت بیان کرتا ہے، پھر قسمیں بغض سے روکتا ہے، پھر قسمیں آل کے حق کی بات کرتا ہے، پھر قسمیں۔ آئیے اب متوجہ ہونا ہے، ہم نے علم البلاغت کی طرف، ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ قسمیں کیوں ہوتی ہیں۔ علم البلاغت ہمیں بتاتا ہے کہ قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں انکار ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہاں دیکھیں میرا نبی کس کو یہ سنا رہا ہے؟ میرا نبی یہ صحابہ کو سنا رہا ہے۔ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی کہے صحابی نہ مانے، اس لیے کہ میرے نبی کے یار وہ عظمت والے یار ہیں جو ایک اشارہ ابرو پر اپنی نسلیں قربان کر دیتے ہیں، جو ایک انگلی کے اشارے پر اپنا مال دولت سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اب وہ نہ مانتے ہو، یہ میں نہیں مانتا۔ صحابہ نبی کی بات نہ مانتے ہو، یہ میں نہیں مانتا، وہ نہ مانتے ہو، یہ میں نہیں مانتا۔ جب وہ مانتے ہیں تو پھر یہ قسمیں کیوں؟ میرے سیدی مرشدی حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ جی، آپ نے فرمایا بیٹا نبی صرف صحابیوں کے لیے ہی نبی نہیں تھا، میرا نبی اولین کا بھی نبی ہے، میرا نبی آخرین کا بھی نبی ہے، میرا نبی مشرق مغرب سب کا نبی ہے۔ تو نبی کو پتا تھا یہ تو سارے مانتے ہیں، نبی جانتا تھا ایک نسل آئے گی، ایک قوم آئے گی، کلمہ میرا پڑھیں گے، مسواک ناپ ناپ کے رکھیں گے، پگڑیاں بھی ہوں گی، لوٹے مسلے بھی ہوں گے، نماز روزے بھی ہوں گے، مسجد مدرسے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ جب آل کا مسئلہ آئے گا وہ چونکہ چنا کے کریں گے۔ فرمایا یارو تم تو مانتے ہو، چلو میں قسم اٹھا لیتا ہوں شاید وہ بھی مان جائیں۔
اس لیے آج یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نبی کی آل کا پیار سب عبادتوں میں سے بڑی عبادت ہے. ساریاں سنتاں وچوں کسی بھی داڑھی والے مولوی کو کھڑا کر کے بازار میں اسے روک کے پوچھو مولوی جی کوئی ایسی گل ہوئے کہ جس بندہ داڑھی تو بغیر مریا داڑھی تو بغیر مریا تے وہ جنت نہیں جا سکتا کوئی روایت ہے تسی یقین کرو ہے جی روایت ہوئے بھی مولوی تاں بھی نہیں دسنی کیونکہ چندہ بند ہو جانا ہے یہ جب میں لفظ مولوی اور یہ جو بول رہا ہوں تو میں پتہ ہے چندہ خور کمپنی کیڑی ہے نہیں بولیں گے وہ یہ نہیں بولے لیکن سچی بات ایسی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر یوں ہو تو پھر یہ لاکھوں جن کی داڑیاں نہیں ہیں جو قبر میں چلے گئے یہ سب جنمی ہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آل نبی کا پیار سب سے بڑی سنت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر بغیر آل کے پیار کے گئے نا جنت تے چھاڑنا ادھر لتری امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبغضنا ولا یحسدنا الا وزیدان الحوض بسیات النار قیامت والے دن جس وقت یہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ فرماتے ہیں ہمارے بغضی بھی آئیں گے ادھر ہمارے دعوت تو ہے نا جی ہم کوثر پئیں گے ہمیں کوثر کا جام چاہیے دعوت ہے نا کلمہ بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی ہیں روزے سارا کچھ کرتے ہیں تو اتھے بھی تینا نے کہنا نا بھئی ہمیں بھی دیا جائے ہم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ہمیں بھی دیا جائے امام حسن فرماتے ہیں لا یبغضنا ولا اللہ وزیدان الحوض بسیات النار جب یہ آئیں گے نا حوض کوثر پہ فرشتے آگ کے کوڑے لے کر انہیں پیٹ کے وہاں سے بھگا کے کہیں گے آل کے بغضیوں بغض آل کا رکھا اور جام کوثر پینے آ گئے آئے آئے اسی لیے تو پھر کشمیر کے پہاڑوں سے آواز آئی اوہ دوستو یہ ولیوں کی بولی ویسے نہیں ہے یہ پیروں کی بولی ویسے نہیں ہے یہ بڑے بڑے صوفیاء کی یہ بولیاں یہ ویسے نہیں ہیں اصل حقیقت ہے ہی ہے کہ میرے نبی کی سیدی سے میرے نبی ایک دن اپنی بیٹی کے پاس آئے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے بھی جہنم سے دور کر دیا تیرے بچوں کو بھی جہنم سے دور کر دیا اور تیرے بچوں سے پیار کرنے والوں کو بھی جہنم سے دور کر دیا ہے اور میں حدیث دی تشریح کرن لگا جڑی مولویاں تے قیامت بن کے گزر دی جدوں بھی لفظے میں مولوی بولے اس تو مراد یزیدی ہوندے نے اے عاشقاں دیاں جُتیاں تے میں صدقے جاواں انہاں دیاں جُتیاں میرے سر دا تاج اس واسطے میں جب بھی یہ لفظ بولتا ہوں میری مراد وہ ہوتی ہے اب ایسا جملہ خدا کی قسم میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ کو چس آ جانا اب حضور نے کیا فرمایا کہ تیرے بچوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو اس پر پھر اپنی اپنی مولویاں نے محدثاں نے اپنی اپنی رائے دیتی کئیوں نے کہا جی نہیں اگر گناہ کریں گے کچھ دیر کے لیے جائیں گے پھر نکل کے آئیں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا جناب اگر جائیں گے پھر آئیں گے تو پھر انہیں دی خصوصیت کے ہوتے سارے ہی مومن جائیں گے تو پھر آئیں گے بھائی ہوتے ہیں ساڑھے ہستے بھی ہے کہ اللہ نہ ویسے تھے کئی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جائیں گے پر کوئی ایسے ہوں گے جن کے گناہ ہوں گے وہ جائیں گے سزا بھگت کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے جن کی رگوں میں زہرہ کا خون ہے جہنم ان پر مطلق حرام ہے نہیں یہ حدیثیں نہ سنائیں یہ سید جو ہے نا اتھر جاتے ہیں کیا کرتے ہیں میں کہا واہ بھائی سجنا اپنی واری آندھی تے آنے ہو کہ جب حافظ قرآن چلتا ہے فرشتے پاؤں کے نیچے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اتھے کدے نہیں سوچے کہ فرشتے دی توہین ہوندی ہے
فرشتیاں نو اپنے پیراں تلے پر انہیں پر بچھواؤ، وہ ٹھیک ہے۔ اکھے جی کیوں؟ جی اللہ کے نبی نے بیان کیا، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے والے تھے؟ اتھے تیرے پیو بیان کیتا ہے، اتھے بھی تے اللہ دے نبی نے بیان کیا، اے بھی تے نبی نے بیان کیتا ہے۔ اب میں جو اگلا جملہ بولنے لگا ہوں، خدا کی قسم آپ کی طبیعت اشش کر اٹھے گی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15، حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تطہیر کی آیت ہے نا، اس کا فیضان یہ ہے کہ صبح قیامت تک آنے والا سید اللہ اسے جہنم سے پاک کرے گا۔ واہ 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 واہ، الہ یوم القیامہ، کدوں تک؟ مہربانی، کدوں تک؟ یعنی قیامت تک آن والے سید واسطے اللہ تعالیٰ نے جہنم دی پہرے داری رکھی۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ پھر سید تے اتھر گئے نا جی، یہ تے پھر سدھے ہو گئے، دل کرے پلاٹ قبضہ، دل کرے کسے دی گڈی قبضہ، دل کرے مانج کھول کے دی، دل کرے کٹی کھول کے دی، دل کرے بکریاں لے لیاں، دل کرے جو مرضی کرن، تسی تے گرنٹی دے ہی بیٹے خدا دا واسطہ جے نہ کریا کرو۔ میں کہا سیدہ واسطے بھی میں رکھے ہوئے مسالہ، مسالہ لفظ غلط ہو گیا، سیدوں کے لیے بھی میں نے رکھا ہوئے تحفہ۔ پتہ ہے سیدوں کے لیے کیا تحفہ ہے؟ بے شک یہ جنت میں جائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر اپنے نانے کی شریعت کے خلاف کام کریں گے اماں جان ناراض ہو جائیں گی۔ سیدہ ناراض ہو جائیں گی۔ تے ہون ہے کوئی سید جیڑا آختا ہوئے جی کہ میں جنت جانا چاہنا، پر میری امی نہ، میں کہتا ہوں اسے، وہ کہی تو نا کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ؟ جنت میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ والے بیت اطہار کے آج لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں، اور بالکل حقیقت کی بات ایسے ہی ہے، اور یہ بھی اپنے اندر سے مزاج نکالیں کہ جب تک آپ کو منہ بھر کے کوئی کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ نیکی نہ دسے تو ہٹے دے اثر ہی بندے دے پتروں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے اب جھوٹیاں موٹیاں روایتیں کاڑ کے کہنے جو کوئی بندہ اتنا سا کام کرے گا اس کو 5 کروڑ نیکیاں دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایمان نال دسو کہ مزاج نہیں بن گیا ساڑا؟ بولو نا، بن گیا نا؟ حالانکہ جتنے اہل علم یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے جس وقت یہ اسماء علم الحدیث جب یہ پڑھتے ہیں وہاں یہ واضح ہے کہ ہر وہ ایسی روایت کے جس کے اندر ایکسٹرا اس قسم کے نام کا اعلان وہ موضوع من کڑت ہوتی ہے، من گھڑت روایتیں بیان کر کے تو یہ جی کر دو وہ کر دو۔ اب میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں خدا کا واسطہ اس کی طرف توجہ کرنا، یہ تو آ گئی من گھڑت باتیں، پر جو اگلی بات کرنے لگا ہوں خدا کا واسطہ اسے سنو، یہ ترمذی کی حدیث حسن ہے، ترمذی کی حدیث حسن ہے۔ میرے نبی رحمت نے ایک دن ایک جملہ ارشاد فرمایا، ادھر میرا نبی ہے، بس ادھر میرا نبی ہے، ادھر ساتھ مولا علی ہیں، ادھر سیدہ زہرا ہیں، میرا نبی اپنی گود کے اندر ننھے شہزادے حسن کو بٹھائیں گے، ادھر حسین کو بٹھائیں گے، ادھر کبھی ادھر پیار کبھی ادھر پیار، کبھی ان کو پیار کبھی ان کو پیار۔ پھر میرے نبی نے کر دیا انعام کا اعلان، فرمایا من احبانی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وہ احبا ہذین، ان دونوں سے پیار کیا، وہ اباہما و امہما، ان کے بابا علی سے پیار کیا، سیدہ زہرا سے پیار کیا، کان معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جنت میں اس درجے میں ہوگا جدھر میں محمد ہوں گا۔
گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، بس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب ذرا سنیے. ویسے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں مان لیتا ہوں کہ جس نے لوٹا اٹھایا، ایک رات چلا لگایا، اسے 49 کروڑ نمازوں کا ثواب مل گیا. میں مان لینا ہوں یار، مان لینا، میں نے کیڑی تکلیف، مان لینا. اور کوئی گل کرو، مان لینا. میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ جس نے جتنی بھی باتیں کی اسے جنت مل گئی. اور رب دی قسم ہے میں کلن پڑن والا بندہ نہیں ہاں، میں تے پیار محبت امن پھیلاون والا بندہ ہاں. میرا نظریہ اے وے، اللہ کرے جڑے میرے سختی دے جملے بھی نے اے بھی اس محبت دا تقاضا نے کہ جس محبت دے اصول ہوندا ہے یاراں نال یاری، دشمناں نال دشمنی. جیڑا بندہ انہاں اصولاں تے نہ ہوئے انہوں منافق آکھیا جاندہ ہے. کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہ او منوں برا آکھے نہ اے منوں برا آکھے، پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب وہ ہیں، انہاں دا کوئی مخالف نہیں ہے. میں کیا پھر تے پکے منافق ہی نظر آندے ہو. ایک کیویں ہو سکتا ہے بندہ حق بولے باطل پرست او دے مخالف نہ ہون؟ ماشاءاللہ یار، ماشاءاللہ طرف بولو سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستو مجھ پہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی کون حمایت میں ہے کون مخالفت میں ہے، لیکن یہ دعوت فکر دے کر بھیج رہا ہوں. جتنی بھی عبادتیں کرو گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرو گے، جنت ضرور ملے گی. ملے گی بھائی، میں کیوں تمہیں روکوں، ملے گی. پر میں جس نیکی کی دعوت دے رہا ہوں یہ وہ نیکی ہے کہ جسے ادا کرو گے جنت تو ملے گی، ملے گی، جنت کا مالک بھی مل جائے گا. اسی واسطے تو پھر کشمیر کا رومی پھڑک گیا تھا، تڑپ گیا تھا، ہائے لرز گیا تھا. اور پھر جب وہ منزل پہ پہنچا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آل اولاد تیری دا منگتا نیکیاں دا کوئی چرچا نہیں ہے، نہ چلیاں دی کوئی لالچ، نہ چلیاں دا کوئی مان، نہ نیکیاں نہ تہجداں دیاں کوئی گلاں. آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں وہ صدقہ پیر جیلانی. او بھائی جان، جس نیکی کی دعوت کے لیے آج میرے بھائی مولانا افضل رضوی نے یہ جلسہ کیا، ان کے ساتھیوں نے صبح و شام دن رات آپ کو دعوتیں دی، آپ دور دراز سے اتنا لمبے سفر کر کے وہ کشمیر تک کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوٹا دور آگے سے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اور تم جس وجہ سے آئے ہو میں تمہیں یہ دعوت دینے لگا ہوں. نماز روزہ زکوٰۃ حج قبول ہو جائے بندے کو جنت ملتی ہے. اور جو میں آپ کو جس نیکی کی دعوت دے رہا ہوں آل بیت کی محبت، یہ وہ نیکی ہے کہ اس سے جنت تو ملتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرا گھر بھی لبڑے ہوں، میں بھی لبڑا ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے. اب میں وہ جن کا پیار ہم پہ فرض ہے نا، وہ کون ہے؟ ویسے تو آل کا کلی ہے، یہ آل کے اندر بہت ساری ہستیاں ہیں، نبی کی بیویاں بھی آل میں داخل ہیں. بولو یار، اینجے تلیا نہیں بولو. یہ جو لفظ آل بیت ہے، گھر والے، اس میں میرے نبی کے ماں باپ بھی ہیں، میرے نبی کی ساری بیٹیاں بھی ہیں، میرے نبی کے بیٹے بھی ہیں، میرے نبی کی بیویاں بھی ہیں، میرے نبی کے بھائی بھی ہیں، ویر بھی ہیں. یہ سارے سال کال کی کلی کے اندر ہیں. پر اب صحابہ کو تھوڑا سا ہوا کہ بھئی ہم حضور سے پوچھ لیں کہ یہ جن کی خاص کر محبت ہم پہ فرض ہے وہ کون کون ہے.
تو صحابہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون؟ یہ حدیث میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، یہ کون لوگ ہیں جن کا پیار ہم پہ فرض ہوا؟ میرے نبی نے اگزامپل کے طور پر ٹاپ والے 4 لوگوں کا نام لیا، فرمایا ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ کون کون؟ اللہ اکبر۔ آج اگر کسی چھوٹے سے بچے کو شہر کا میئر بنا دیا جائے، لوگ چان چون چین چون کرتے ہیں، کہتے ہیں نکو جو بچوں انہوں نے انہوں بڑا عہدہ دے دیتا، ایسے ہیں۔ اور یہ عقل کے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا محنت مزدوری کرنے والا ٹھیک ٹھاک عہدے والا بندہ، پھر اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی میئر بناتے ہیں بلدیہ کا، کوئی چیئرمین بناتے ہیں سارا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ 4-5 سال والے بچے کو پکڑ کے کسی عہدے پہ لگا دیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور بھائی اسی طرح ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کسی بچے کو اتنا جلدی بغیر کچھ کیے اس کو اتنا عہدہ نہیں دیتے۔ کبھی خیال کیے، سوچے کبھی، اور کبھی ہمت ہوئی ہے کہ ہم حضور سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ بغیر کچھ کیے تو کوئی کسی کو شہر کی نمبرداری یا چوکیداری یا چیئرمینی نہیں دیتا، آپ نے 6 اور 7 سال کے بچوں کو جنت کا مالک بنا دیا۔ بھائی عقل سے پوچھو نا، یہ کوئی تک ہے؟ چلو جی مولا علی ہیں، جنت کے مورے لگا کے بھیجیں گے، ٹکا جسے کہتے ہیں نا سٹیمپ علی کی لگے گی، ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہی بندہ جنت میں داخل ہے۔ بھائی مان لیتے ہیں کہ علی نے خیبر لڑی ہے، علی نے بدر لڑی ہے، علی نے خندق لڑی ہے، علی نے محمد عربی کے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا ہے، علی دعوت اول کا امین، علی مصطفیٰ کا پہلا نمازی ہے، علی پہلا کلمہ پڑھنے والا ہے، علی مہاجر ہے، علی میرے محمد کا ویر ہے، علی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ حق ہے کہ ہم سمجھیں کہ علی کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے۔ زہرا میرے محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، مہاجرہ ہے، میرے نبی کی خدمت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، بہت کچھ کیا، حق بنتا ہے کہ انہیں اتنا بڑا مقام ملے۔ حسن حسین نے کیا کیا؟ یار جڑے انج گل نہیں سمجھو گے یار مزہ نہیں آنا ہے۔ بھئی حسنین کریمین نے کیا کیا؟ جب لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، دھیان ہے سارے آندہ، ایسا لطیف جملہ دے کے نکلنا گا تو اڑیاں طبیعتاں اش اش کرنگی۔ جب لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، لوگ جہاد اور حج کر رہے تھے، پتہ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ نانے کی پیٹھ پہ آ کر سواریاں کر رہے تھے۔ آئے ہائے واحد یہ 2 شہزادے ہیں، مولوی صاحب کا پتر نماز کے اندر آ جائے اور آ کر مولوی صاحب کی پیڑ پہ چڑھے، تے اگلی نماز تے مولویاں نے مولوی صاحب کو پوری کمیٹی آ جانی، مولوی صاحب یہ بچے کھڑاؤ تے یہ نماز پڑھاؤ، اے کوئی تک نہیں بن دی، توڑے بچے ادھر دوڑی جاندے نے ادھر دوڑی جاندے نے، اے سنے ہو ذرا، میرے نبی کی مسجد ہے، جب دل کرتے یہ ننے شہزادے اندر سے کہتے ہیں ماما نانا جی کے پاس جائیں، بھئی زہرا پاک کیوں روکے نانے سے؟ وہ فرماتی ہیں جائیں، آگے دیکھتے ہیں کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، نہ صفوں کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ سجدے کا خیال۔ اچھا میں حدیثیں عرض کرنے لگا ہوں، ایک دن میرے نبی نے نماز پڑھی، نماز کے دوران میرے نبی کے کندھوں پہ انہوں نے سواری کی، تو ظاہر ہے صحابہ ہیں، میرے نبی کے عاشق ہیں، انہوں نے جب دیکھا 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے آ کر سرکار کے کندھے پاک پہ چڑھ جاتے ہیں، کبھی گود میں بیٹھتے ہیں، اور حضور جب سجدے میں جاتے ہیں ان کو ادھر رکھ کے پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر ان کو گود میں بیٹھتے ہیں۔ تو اب صحابہ نے کیا کیا؟ اگلے دن شہزادے آئے حسنین کریمین نا بڑی خاص گل دی سنا رہے ہیں میری جان، وہ سنیو یہ تسی کندھیاں تے چکن والی، وہ سنی آپ نے، نبی نے سجدے لمبے کیے، سنی آپ نے، پر جو آج حدیث سنانے لگوں شاید میں نے پہلے اس سے 1-2 جگہ سنائی لیکن آپ کو نہیں سنائی ہے۔ اب ذرا سنیے یہ حدیث کیا ہے۔ میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی نماز کے اندر ہیں، حسنین کریمین آ گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے
فرماتے ہیں کان رسول اللہ یصلی والحسن والحسین یصبان علی ظہرہ، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسنین کریمین ان کی پشت پہ آ کر بیٹھ گئے، نماز ختم ہوئی فیباعدہم الناس، لوگ صحابہ انہیں روکنے لگ گئے، بیٹا دور ہو جاؤ، نماز پڑھنے دو حضور کو، بیٹا دور ہو جاؤ، فقال النبی، میرے نبی نے جب دیکھا میرے حسنین کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے، فقالا، تو میرا نبی بول پڑے، فرمایا فدعوہما، او میرے صحابہ چھوڑ دو انہیں، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ اب جو جملہ ہے اور سنڈل کے اس عظیم علاقے کے غیور مسلمانوں، ذرا حدیث کے جملے سنو، میرے نبی نے فرمایا فقالا دعوہما بأبیہما و امی، ان دونوں کو چھوڑ دو، یہ جو کرتے ہیں کرنے دو، حسن حسین پر مجھ محمد کی ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ میرے خیال میں کوئی زیادہ جوش سے گل کی تھی تو توڑے تک جملے نہیں پہنچے۔ آہستہ لہجے میں کہتا ہوں میرے سونے نبی، نماز سے فارغ ہوئے دیکھا صحابہ چاہ رہے ہیں یہ شہزادے دور ہو جائیں، آ کر نہ کندھوں پہ چڑھیں نہ گود میں آئیں، کیونکہ نبی نماز کے دوران کبھی ان کو اٹھاتے ہیں کبھی ان کو اٹھاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ملا جی، تمہارا بچہ آ جائے تم اسے پکڑ کے اٹھاؤ، حکم شریعت نماز پھر دہراؤ، نماز پھر پڑھو۔ واہ حسنین، میں تم پہ صدقے کہ تم ہو، نبی کی نماز ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، میرا نبی تمہیں ادھر ادھر کر رہے ہیں، گویا بتا رہے ہیں تم اپنے بچوں کو اٹھاؤ بٹھاؤ، نماز ٹوٹے گی، حسنین کو میں پیار کروں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن تمہاری اولاد جیسا نہیں، حسین تمہاری اولاد جیسا نہیں۔ بس اختتام کی طرف جانے لگا ہوں۔ اب جو جملہ میں کہنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بی ابی ہما و امی، ان پر میری ماں قربان، ان پر میرا باپ قربان۔ اب سوچ رہے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان مولویوں کی اللہ عقل انہیں عطا کرے کہ یہ حسنین کریمین کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ ارے ذرا دیکھ یہ کون ہے میرا نبی؟ یہ نبی وہ ہے صدیق کا نعرہ ہے آقا آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، عمر کا نعرہ ہے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، 1.25 لاکھ صحابہ کا نعرہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور صرف نعرے ہی نہیں لگائے یاروں نے، عملاً قربان کر کے بتا دیا، مال دولت عزت شہرت سب قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا نبی کے لیے، دولت چھوڑ دی نبی کے لیے، یہ سب کچھ قربان کیا نبی کے لیے۔ یہ سب کہتے ہیں آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ واہ حسنین تمہاری عظمتوں کو کون جانے، کائنات کا نبی تمہیں کہہ رہا ہے تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور بات آخری آج کے اس حوالے سے، چونکہ میں پھر دوسری طرف جانے لگا ہوں شہادتوں کی طرف، فرمایا من حبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ پہلے ان دونوں سے پیار کرے۔ اتھو پتہ لگیا جی مولوی صاحب میلاد کیوں کرنے ہو؟ اکھے جی نبی کا پیار بڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا میرا پیار بعد جو ٹونڈی انہاں دوہاں دا پیار۔
تو پھر ساڈے کو پوچھو نا جی تسی پہلیاں کے کردے ہو؟ میں کہنا جی اسی پہلیاں محرم دے جلسے کرنے ہیں، زہرا پاک نے بچوں دی شانہ بیان کرنے آکھے جی کیوں؟ میں کہتا کہ پہلے انہاں دا پیار آوے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جنہیں میرے نال پیار کرنے پہلے ان سے پیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوئے میلادی، میلاد کرنے والا، حضور کی محبتوں کے نعرے لگانے والا، پر حسن حسین کا نام آئے تو اس کے چہرے کے زاویہ شاویہ بدلے، سمجھ جاؤ پکا خبیث منافق ہے، محبت کر ہی نہیں سکتا رسول اللہ دی ذات نال، کیونکہ حضور فرمائے اس بندے دے دل چے پیار جا ہی نہیں سکتا میرا جس تے دل وچ حسن حسین نہ۔ حضرات گرامی، یہ وہ نوریوں کے سردار، یہ یعنی حضور کے گھرانے کو میں نے نوری کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یاد رکھیے ہم یہ جو کوئی یہ بیان کرتے ہیں، مصائب کو بیان کرتے ہیں نا، اس کی فقط اس ضرورت یہ ہے تاکہ یزید کتے سے ہماری نفرت بڑھتی چلی جائے۔ اسی لیے تو پھر ہم یہ صدا لگاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے میرے آقا حسین کا پیار باقی ہے، جب تک ایمان باقی ہے حسین ابن علی کا پیار باقی ہے، یزید کی نفرت، یزید پہ لعنت برستی رہے گی۔ تو پھر ذرا نال میرے مل کے پڑھ لو تے اسی کہہ دیں دیاں کہ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا۔ کون کہندے میں 1.5 گھنٹہ تقریر کیتی ہے، میں تے ہونی شروع کیتی ہے۔ یہ پیار کا رنگ ہوتا ہے، مل کے آواز آوے، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا ہے، آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی ہے، آج بھی دلوں پر حکومت حسین، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، جو ان پہ مر مٹا وہی ادھر سے آواز بڑی لگ گئی، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی، محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی، کل بھی دلوں پہ راج تھا، کل بھی دلوں پہ راج تھا، اسی رہیے نہ رہیے اسی مر جاواں گے، پر میرے آقا حسین دے نعرے بجدے رہن گے۔ اے جڑے منکر نے انہاں کتیاں بھی ٹر جانا ہے، پر میرے آقا حسین دیاں شانہ کدی ختم نہیں ہونیاں، کیوں کہ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی ہے، آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی ہے، آج بھی دلوں
پر حکومت حسین کی۔ وہ کسی کو کیا پتا ہم اپنے دل میں کیا کیا درد لے کے بیٹھے گئے، وہ کتنے سمندر ڈکے ہوئے نے منکرو تانوں کی پتا ہے۔ اے رنگ تے ادو نظر آون گے کہ جتھے کرسی تے میرے نبی پاک بیٹھے ہون گے ادھر علی ہون گے، اتھے زہرا پاک ہون گیاں، اتھے حضرات حسنین ہون گے تے اتھے گلاں بھی بنن گیاں، موجاں بھی سڑیاں لگن گیاں تے تہاڈیاں شامتاں آون گیاں۔ تے اسے واسطے اسی کہندیاں اے خدا دی قسم دلوں کہندیاں کہ کل بھی دلوں راج تھا زہرا کے لال کا، اے کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ وہ میرے نبی کا لال وہ نازوں کا پالا ہوا کہ جو اپنی ماں کی گود میں روتا ہے، میرا نبی یہاں جاتے گئے فرماتے ہیں زارا میرے حسین کو رلایا نہ کر، اس لیے کہ حسین کے رونے سے تیرے بابا کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ حسین ابن علی اپنی کل کائنات لے کر، اپنی ماں اپنی ساری دولت لے کر، اپنا علی اصغر لے کر، اپنا علی اکبر، اپنا قاسم، اپنا خاندان قبیلہ میرے نبی کی آل کے وہ نوری نوری پھول لے کر مدینے کو چھوڑتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ مکے میں جاتے ہیں، پھر حج کے این موقع پر وہاں سے نکالا جاتا ہے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ پھر یہی نوری قافلہ یہ نوری قافلہ کربلا کے میدان میں روک لیا جاتا ہے۔ بھائی مہربانی میں نے تو ایک آدھ یا دو شاطیں بیان کرنا ہے، بلکہ ایک توجہ ہو دل سے درد آ جائے۔ دوستان گرامی، حر بن یزید